یہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک مہینہ رمضان کا ہمیں عطا کیا تھا کہ جس مہینے میں صدقہ بھی ہوتا تھا، خیرات بھی ہوتی تھی، روزے بھی ہوتے تھے، نمازیں بھی ہوتی تھی، تہجد بھی ہوتی تھی۔ اب رمضان جانے کے بعد صدقہ بھی ہم بند کر دیتے ہیں، خیرات بھی روک دیتے ہیں، مسجدیں ویران کر دیتے ہیں، روزے بھی روک دیتے ہیں، تہجدیں بھی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ رمضان آیا تھا سکھانے کے لیے کہ ایک سال کیسے رہنا ہے، وہ سکھا کر چلا گیا۔ اب ہمیں جیسے رمضان میں رہتے تھے آنے والے 11 مہینے ویسے ہی گزارنا چاہیے۔ صدقات خیرات کا سلسلہ جاری رکھے جو رمضان میں تھا، رمضان کے بعد بھی صدقات خیرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے فرض روزے رکھتے تھے، رمضان کے بعد ہر پیر کے دن نفل روزے رکھے کرے۔ حضور کی یہ سنت مبارکہ ہے، ہر پیر کو حضور نفل روزہ رکھتے تھے۔ تو رمضان کے ایک مہینے کی روزے کی برکت اگر حاصل کرنا ہے، سال بھر ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا کرے۔ اور اس کے علاوہ تو تہجد ہے، نماز تہجد ہر دن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم جمعہ کی رات اٹھ کر پڑھے۔ جمعہ کی رات 8 دن میں 1 مرتبہ تو پڑھنے کی عادت ڈالے، یا 2 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالے، 5 منٹ کیوں نہ ہو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالتے رہے۔ جو سلسلہ رمضان میں 1 مہینہ ہم نے کیا، اس سلسلے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، وہ سلسلہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ نمازوں کی پابندی پھر سے آنی ہے، وہ روزوں کی نفل روزوں کی پابندی آنی ہے، تہجد کی پابندی آنی ہے، صدقہ و خیرات کا سلسلہ دوبارہ جاری ہونا ہے۔ تو دوبارہ سے ہمیں وہی چیزیں ہماری زندگی میں پیدا ہونی ہے۔ عید کے بعد انسان، ہر بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ہم آزاد ہو گئے۔ وہاں آزاد ہونے پر شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عید آنے پر ہم رمضان جانے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے عید کے دن سے دوبارہ رمضان آنے کی تیاری شروع ہونی چاہیے۔ دوبارہ رمضان کی تیاری عید کے دن سے ہمیں شروع کرنی چاہیے۔ عید کے دن سے دوبارہ نمازوں کی پابندی شروع ہونی چاہیے۔ آپ غور کریں، جس مسجد میں ہم رمضان میں جو بھری ہوئی مسجد نظر آتی تھی، رمضان کے بعد جب وہ مسجد خالی نظر آنے لگے تو سوچیں اس مسجد پر کیا بیتتی ہوگی، اللہ کے گھر پر کیا بیتتی ہے کہ جب اس کا کلمہ پڑھنے والے اور اس کے آگے سر جھکانے والے، جب 1 مہینہ کہیں پر جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی، اب اس کے بعد جہاں دیکھے خالی ہی خالی مسجد نظر آ رہی ہے، صرف 2 صفیں 3 صفیں مسجد کی، اور سارا محلہ کلمہ پڑھنے والا، سارا محلہ مسلمان، سارا محلہ حضور کا امتی، سارے حضور سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اور صرف مسجد میں 2-3 صفیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایمان کیا رمضان کی حد تک مسلمان تھے؟ اب ایمان رمضان کے ساتھ کیا ایمان بھی چلا گیا؟ کیا رمضان کے ساتھ ایمان کو بھی الوداع کر دیا؟ کیا رمضان کے ساتھ کلمہ بھی الوداع ہو گیا؟ کیا رمضان کے ساتھ قرآن بھی الوداع ہو گیا؟ کیا رمضان کے ساتھ نیکیاں بھی الوداع ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جب تک اس پر سکرات طاری نہیں ہوتی تب تک مومن اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتا۔ جب اس پر سکرات آتی ہے تبھی مومن کو اس کی نماز سے، عبادتوں سے اللہ رخصت عطا فرماتا ہے، اس سے پہلے اس کے لیے کبھی رخصت نہیں ہے۔ رخصت کب ہے؟ جب دنیا سے الوداع کہیں گے تبھی نماز الوداع ہوگی، تب دنیا سے الوداع کہیں گے تبھی قرآن سے الوداع ہوگا، جب دنیا سے الوداع کہیں گے تبھی صدقہ و خیرات سے الوداع ہوگا۔ جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک بندے پر واجب ہے، ضروری ہے اللہ کی عبادت میں لگے رہنا۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ کرامت انسان 1-2 مرتبہ دکھائے گا پھر ختم ہو جائے گا، مگر 5 وقت اللہ کے گھر میں آنا زندگی بھر، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے ہر دن 5 وقت نماز اللہ کے گھر میں آ کر ادا کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو رمضان کے بعد بھی عبادتوں کا پابند بنائے۔
شوال کے نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے اللہ تبارک و تعالی جائز دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرمائے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے, عذاب جہنم سے مولا ہمیں نجات عطا فرما. ہم تمام کی نماز جمعہ پڑھنے کو قبول فرما, ہمارے نماز جمعہ کی حاضری کو قبول فرما, نماز جمعہ کے صدقے میں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت و بخشش فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. سبحان ربک رب العزة عما